السلام علیکم، قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ ہے لیلۃ القدر یعنی شب قدر۔ آج کے ایپیسوڈ میں شامل ہے سورہ قدر کی تلاوت اور ترجمہ، سورہ قدر کا شان نزول، شب قدر کے معنی اور مفہوم، شب قدر کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں، شب قدر کے معمولات اور ایک رات کس طرح برابر ہے 1000 مہینوں کے، اور شب قدر میں عبادت کی شرائط۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیلۃ القدر کی مخصوص دعا کون سی ہے، اور لیلۃ القدر میں کن فضول کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے یعنی بچنا چاہیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ملاحظہ کیجئے سورہ قدر کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ شان نزول: حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا جو ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور دن کو جہاد کرتا تھا۔ اس نے مسلسل 1000 مہینے اسی طرح گزار دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیے، یا رسول اللہ، ہم اس کے مقام کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اس امت کا شرف یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ شب قدر کے معنی اور مفہوم: شب قدر کے ایک معنی ہیں شرف اور عزت۔ قدر تقدیر کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کے پہلے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لیلۃ القدر سے مراد ہے شرف، عزت اور عظمت والی رات۔ چونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے یہ عزت اور عظمت والی رات ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور ان میں سے بھی زیادہ ترجیح اس بات کو ہے کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21، 23، 25، 27 یا 29۔ لیلۃ القدر کے دوسرے معنی: لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر تقدیر سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے سال میں جو احکام اور اعمال کسی کی تقدیر میں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس رات میں ان احکامات کو لوح محفوظ سے نقل کروا کے ملائکہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ دو روایتوں میں تعارض ہے کہ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ لیلۃ البرات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یعنی 15ویں شعبان کی رات، اس رات میں آئندہ سال ہونے والے تمام احوال اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لیلۃ البرات 15ویں شعبان کو اللہ تعالی اجمالی فیصلہ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں کیا ہونا ہے، اور لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے نقل کروا کر جس جس فرشتے کے ذمے جو جو کام ہوتے ہیں ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اجمالی فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں اور تفصیلی طور پر لکھ کر فرشتوں کے حوالے لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں۔
لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کی روشنی میں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نکتے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ لیلۃ القدر حدیث کی روشنی میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں خلوص نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں قیام کی شرائط۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت کے حصول کے لیے 2 شرائط ذکر فرمائی ہے۔ نمبر 1، عبادت کرنے والا مومن ہو، یعنی عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہو تو ایک لیلۃ القدر نہیں 1000 لیلۃ القدر بھی عبادت کرتا رہے تو وہ محروم ہی رہے گا۔ نمبر 2، عبادت کرنے والے کی نیت درست ہو۔ اگر نیت میں ریا، دکھلاوا آ گیا تو رات بھر جاگنا اور عبادت کرنا کسی کام کا نہیں۔ لیلۃ القدر میں کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ گناہ کبیرہ یا صغیرہ؟ اس حدیث میں اور اس طرح کی احادیث میں جو عبادت پر گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ باقی کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ اور حقوق العباد والے گناہوں کی معافی کے لیے ان حقوق کی ادائیگی یا پھر صاحب حق سے معافی ضروری ہے، صرف عبادت سے وہ کبھی معاف نہ ہوں گے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا کہ وہ کون سی رات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کی مخصوص دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے یوں دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے پروردگار، آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں، مولائے کریم مجھے معاف فرما دیں۔ لیلۃ القدر اور خرافات۔ بدقسمتی سے اتنی بابرکت رات میں بھی امت کے بہت سارے افراد اعتدال کا دامن چھوڑ کر افراط و تفریط کا شکار ہو کر ثواب کے بجائے عتاب کے مستحق بنتے ہیں۔ مساجد پر چراغاں کرنا، اہتمام کے ساتھ اعلانات کر کے مساجد میں لوگوں کے جھمگھٹے بلوانا، مٹھائی، حلوے اور چاول کا باقاعدہ اہتمام کرنا، ساری رات بلا وجہ گپ شپ میں گزار دینا، اور جس کی وجہ سے فجر کی نماز کا قضا ہو جانا،
اللہ تعالی ہم سب کو ان خرافات سے محفوظ رکھے اور لیلۃ القدر کی حقیقی روح نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔